کرتے نہیں ہیں. ہاں کبھی کبھی ذہن توجہ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے تو شاید سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ آپ صاحب المجمع موجود ہیں. میں کہتا ہوں آپ نے اس شعر پر، یہ میرا کوئی چیلنج نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، نہ کوئی غرور تکبر. غرور صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. بڑی انکساری کے ساتھ مولا کے عطا کیے ہوئے ان مصروں پر بھروسہ کر کے دعویٰ نہیں کر رہا، پوری امید کے ساتھ آپ نے ارادہ کرنا ہے جب یہ مصرے ختم ہوں تو آپ نے بولنا نہیں ہے. آپ کو شعر شروع ہوتے ہی کسی بھی لفظ سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں کہنا، ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، زمین پر بیٹھے رہنا ہے. لیکن منبر حسین کی قسم جتنا اعتماد مجھے مولا کے ان مصرے پر ہے، انشاءاللہ آپ کا خود کا ارادہ ٹوٹے گا، ہاتھ کوئی نیچے نہیں رہے گا، آواز کسی کی خاموش نہیں رہے گی. مجھے لگتا ہے زمین پر بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر بھی داد دیں گے تو حق ادا نہیں ہوگا. آپ ارادہ کریں بیٹھنا ہے. آپ کا عقیدہ آپ کے ارادوں کو کیسے توڑتا ہے یہ میں نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی. باقی جو مولا کو منظور، بڑا بول کوئی تکبر کوئی دعویٰ نہیں کر رہا. مصروں کو بھروسہ کر کے شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب، شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب، یہ الٹتا ہے ستمگاروں کے چہروں سے نقاب. لوگ پوچھتے ہیں نا حسین کہاں ہے، حسین نظر نہیں آتے، حسین کہاں ڈھونڈتے حسین کو، بتاتے ہیں حسین کہاں ہے. شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب، یہ الٹتا ہے ستمگاروں کے چہروں سے نقاب. کبھی اپنوں کبھی غیروں سے یہ کرتا ہے خطاب، یہ وہ ماتم ہے جو دیتا ہے سوالوں کے جواب. لوگ جب پوچھتے ہیں ہم سے کہاں ہے شبیر، ہاتھ ماتم کا بتاتا ہے یہاں ہے. سلام کیوں یا زندگیاں یا دیکھا، ارادے بھی ٹوٹے، ہاتھ بھی بلند ہوا، ارادے بھی ٹوٹے، آپ کھڑے بھی ہوئے. یہ ہے آپ کے اور ہمارے درمیان جو عشق علی کی گرمی ہے. اس لیے دنیا جتنا ہمیں روکنا چاہے رسول اور آل رسول کے ذکر سے، ہمارا خون اور جوش مارتا ہے، اتنے سے زیادہ بڑھ کر ذکر ہوتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے اور خدا اس عزا اور ولا کے سلسلے کو جاری رکھے. ایک کلام مولا حسین کی شان میں چند اشعار آپ کی حسین سماعتوں کا دیا. عظمت مولا حسین علیہ السلام پر بآواز بلند نعرہ صلوات. اور دعا گو ہوں شرازی ساؤنڈ کے تمام اراکین کے لیے، اور جو یہ مائک آپریٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے شرازی پر، اور بھی، اور یہ کون سی ہے شرازی بھلوال اور شرازی سرگودا. سب کے لیے دعا کہ مالک سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کون کون کربلا جانا چاہتا ہے ہاتھ اٹھائیں. میرے مالک جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی، اور ان سے جتنے لوگوں نے بھی کہا ہے مولا سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. جن کے بعد ویزوں کے مسائل ہیں، وسائل کے مسائل ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے مولا تو کربلا بلا. یہ مجلس حسین ہے، ڈاکٹر محسن صاحب کی والدہ کو خدا شفا یابی عطا فرمائے. اور جتنے بھی لوگ کربلا جانے کے خواہش مند ہیں، مالک اس مجلس حسین کا صدقہ، میری دعا ہے کہ آپ سب بھی سامنے بیٹھے ہوں مولا کے حرم میں. میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہوں، ہم سب مل کر پڑھ رہے ہیں اور مولا سن رہے ہوں. کبھی مولا کی آواز ہمارے کانوں میں دلوں میں آئیں اور ہم ماتم کریں، مولا اپنے جد کے مصائب سنائیں. اللہ کرے امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہم ان کے سامنے مل کر یہ عزاداری کریں. کربلا اپنے تصور میں رکھیے گا. اور اگر اس مجلس عزا میں کسی کو موت آ گئی ہو اور اس کی دعا کی جائے اور اللہ اس کو زندگی دے دے تو حیرت مت کیجیے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے جناب سیدہ کا وسیلہ کبھی رد نہیں کرنا. میری بیوی کا واسطہ تجھے بار علاج جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا. ڈاکٹر اعجاز بخاری صاحب کو مکمل شفا عطا فرما. میری والدین میری والدہ کو خدا صحتیابی عطا فرمائے. ندیم صابری صاحب کی والدہ کو خدا صحتیابی عطا فرمائے. ذاکر اہل بیت سجاد شماری صاحب کو خدا صحتیابی عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ تمام ذاکرین اہل بیت جو مجھ سے پہلے پڑھ رہے ہیں میرے بعد بھی پڑھیں گے، مالک سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تصور کیجئے کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں آپ ہیں. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے گا کہ آپ سرگودا میں بیٹھے ہیں. میں بھی بھول جاؤں گا کہ میں سرگودا میں ہوں.
ہم سب تصور کرتے ہیں کہ کربلا میں حرم امام حسین کے سامنے ہے. آنکھیں کھول کے تصور کریں یا آنکھیں بند کر کے، یہ آپ کی مرضی ہے، مگر ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ یہ مصرع ضرور دہرائیں. ہاتھ بلند کریں. حسین مولا حسین مولا حسین حسین مولا حسین. سب بولو. ہاتھ ایسے نہیں، ایسے نہیں، پورے ہاتھ اٹھا کر بولو حسین مولا حسین مولا حسین حسین. وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین مولا. ہو بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. بنی ہے تیرے لیے ہی، بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین مولا. ہو بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات. ریپیٹ. ڈیلے کی ٹائمنگ تھوڑی سی لمبی کرو، ڈیلے کی ٹائمنگ لمبی کرو. بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. اس کی ریپیٹ بڑھائیں تھوڑا. جب ہم روکیں نا تو آواز ریپیٹ ہو. کریں اس کو پہلے تاکہ میں بار بار نہ کہنا پڑے. ہو بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. میں ایک بار بولوں اور اس کو ریپیٹ ہو تو کر دیں ایک بار سیٹنگ. کیونکہ مجھے بار میں نے آپ کو مائک سے پہلے بھی ایک چیز سمجھائی تھی، میں مائک پہ کہتا ہوں وہ اچھا نہیں لگتا. ہیلو، بس اس سے تھوڑا سا اور بڑھائیں. ریپیٹ تھوڑی دیر بعد آئے. ہیلو، بس ٹھیک ہے. ہو بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. بس جب میں پڑھوں تو یہ سیٹنگ رکھیں، جب میں بولوں تو پھر فلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں جب ہم کسی جگہ ہمیں جلدی جانا ہوتا ہے تو ہم گاڑی تیز بھگاتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ ابھی گاڑی تیز بھاگ رہی ہے، مگر ضروری ہوتا ہے کہ پھر سروس اسٹیشن پہ رکتے ہیں، گاڑی کو تھوڑا وقفہ دیتے ہیں تاکہ گاڑی مزید گرم ہو اور تیز چلے. تو ہم تو گاڑی تیز چلا رہے ہیں. شیر ختم ہوتا ہے تو آ جاتا ہے ریسٹ ایریا. ریسٹ ایریا میں گاڑی ریسٹ کرتی ہے، آپ کو ریسٹ نہیں کرنا ہے. اس ریسٹ ایریا میں آپ نے نعرے لگانے ہیں تاکہ گاڑی ریسٹ کر کے اگلے منزل تک پہنچے. صحیح ہے. نعرے شعر سمجھ میں آئے تو نعرے اور درود کی آواز پھر تھوڑی دیر تک رہنی چاہیے نا، تو ہی تو مزہ ہے. بات میں کیوں کہنا تیری بات حسین. تو جب تلک نہ اجازت دی کون آئے گا. تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا. ہے تیرے نام پہ جنت کے کاغذات حسین. ماشاءاللہ. سلام. او بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. نجف سے آتا ہوں جس طرح. اب دیکھیے کہا جاتا ہے نا بروز حشر پل صراط سے گزرنا پڑے گا. پل صراط بہت باریک پل ہے، بہت مشکل سے گزرا جاتا ہے. اس سے کیسے گزرا جاتا ہے؟ بہت مشکل سے. لیکن
جو محبان آل محمد ہوتا ہے اس کے لیے اس پل پر بہت آسانی ہوتی ہے، پل صراط پہ۔ ذہن میں رکھیے گا، اللہ آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ نجف سے کربلا جانا، پیدل جانا سوچنے میں مشکل ہے اور کرنے میں اس سے زیادہ آسان ہے۔ مولا نے ہر تکلیف کا حل وہاں رکھا ہے، تکلیف سے پہلے آرام کا اہتمام ہے۔ تو نجف سے جاتا ہوں جس طرح تیرے روزے تک، نجف سے جاتا ہوں جس طرح تیرے روزے تک، گزار دوں گا میں ایسے پل صراط حسین۔ بیٹھ تو بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین۔ اب میں نے شعر پڑھا بات حسین، بات ہے قافیہ، حسین ہے ردیف۔ بات قافیہ، حسین ردیف۔ قافیہ وہ جو ایک آواز کا ہو، بات، کائنات، صراط۔ ردیف وہ جو ہر قافیے کے بعد آئے، بات حسین، کائنات حسین، صراط حسین۔ اب میں جو شعر پڑھنے لگا ہوں، اب تک آپ نے قافیہ اور ردیف سن کر داد دی ہے۔ یہ شعر ایسا ہے جس پر میں شروع کروں گا، بات کیا ہے اس کا قافیہ اور ردیف آپ نے پہلے ہی پہنچ جانا ہے۔ اس کا ثبوت آپ خود محفل میں دیکھ لیجیے گا، سنیے گا۔ بات حسین، کائنات حسین، کاغذات حسین، وہ ایک مانگنے آیا تھا تیری چوکھٹ پر، وہ ایک مانگنے آیا تھا۔ بولنا جس کو یاد ہے ہاتھ اٹھا کر بولنا۔ پسر عطا کیے راہب کو تو نے ساتھ حسین۔ یا وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین۔ اب تک آپ نے شعر پر داد دی، میں آپ سے کہوں گا شعر شروع ہونے سے پہلے سب نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ہاتھ نہیں اٹھایا تو شعر سننے کے بعد آپ کو بڑا افسوس ہوگا کہ کاش میں ہاتھ اٹھا لیتا، ان اٹھائے ہوئے ہاتھ والوں میں شامل ہوتا۔ ذرا ہاتھ اٹھائیں، پتہ آپ کو بعد میں چلے گا میں نے ہاتھ کیوں اٹھوائے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیں۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہاتھ کیوں اٹھوائے، نہ نعرہ لگوایا، نہ داد دلوائی، نہ سبحان اللہ، نہ ماشاءاللہ، پھر یہ ہاتھ کیوں اٹھوایا؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کو کہ یزیدیت کو انہی سے تو خوف آتا، یزیدیت کو انہی سے تو خوف آتا ہے، اٹھے ہوئے ہیں یہ ماتم میں جتنے ہاتھ حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جزاک اللہ۔ اچھا، چونکہ یہ مجلس صبح سے ہو رہی ہے تو اس میں ہوتا یہ کہ ظاہر ہے جب صبح سے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو پانی یا کسی دیگر ضروری کام سے یقیناً مجلس میں سے باہر جانا ہوتا ہے، پھر واپس آنا ہوتا ہے۔ تو میری درخواست ہے ان مومنین سے جو بیچ میں بیٹھے ہیں وہ کوشش کریں باہر نکلنا ہو تو ایک سائڈ سے نکلیں۔ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ پورا کراس کرتے ہوئے یہاں سے یوں نہ جائیں، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ وہاں سے باہر جائیں، جو وہاں بیٹھے ہیں وہ وہاں سے باہر جائیں اگر ضروری کام ہے، کیونکہ اس سے ہوتا ہے کہ میری بھی توجہ بڑھتی ہے اور مومنین بھی آپ کو پلٹ کے دیکھنے لگتے ہیں کیا ہوا۔ جانے کا منع نہیں ہے، مگر یہ پوری محفل میں گھومتے ہوئے پھیلانگتے ہوئے مہربانی کر کے نہ جائیں۔ آپ کے قریبی جو ایگزٹ گیٹ ہے وہاں سے آپ باہر تشریف لے جائیں، اور جب آنا ہو تو بھی باہر سے ہی سائڈ سے آئیں، بیچ سے مومنین کو پھیلانگتے ہوئے نہ آئیں، کیونکہ جتنی دیر ہم نے پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ تو لہٰذا
جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ ایک سائڈ سے سینٹرل والے دروازے سے جائیں، بیچ میں لوگوں کو پھیلانگتے ہوئے پریشان کرتے ہوئے نہ جائیں. مہربانی کریں درود پڑھیں محمد وآل محمد. مولا فرماتے ہیں ہمارے فضائل میں ہی ہمارے مصائب ہیں اور ہمارے مصائب میں ہی ہمارے فضائل ہیں. اب جی چاہے تو سینے پہ ماتم کیجیے گا، جی چاہے تو سر پہ ماتم کیجیے گا، جیسا دل پہ مصرع لگے ویسے اپنے غم کا اظہار آپ نے کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو ہیں شام غریباں کے بعد. 11 محرم شہزادی کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور چہرے پہ جلال ہے. غم اور غصے کا امتزاج ہے، غم اور غصہ ایک ساتھ ہے. اس کیفیت میں جناب زینب کیا فرماتی ہیں؟ بنت علی ہو نام ہے زینب، وعدہ ہے تجھ سے اے بھیا، رنگ لائے گا خون تیرا. ڈھل گیا شور کا دن، لٹ گیا گھر بار، زینب ہو گئی تیار. ڈھل گیا شور کا دن، لٹ گیا گھر بار، زینب ہو گئی تیار. اپنے سروں پہ ماتم کرنا سارے عزادار، بی بی کی لٹی ہوئی چادر کا ماتم کر کے مل کر بولو. ڈھل گیا شور کا دن، لٹ گیا گھر بار، زینب ہو گئی تیار. جائے گی دربار بن کر حیدر کرار، زینب ہو گئی تیار. ڈھل گیا شور کا دن، لٹ گیا دربار، زینب ہو گئی تیار. زینب ہو گئی تیار. جا رہی ہوں قید ہو کر، ہاں مگر وعدہ رہا، ہاں مگر وعدہ رہا، میرے بھائی میں کبھی سر جھکنے نہ دوں گی تیرا. نام ہے بھائی تیرا زندہ رکھوں گی سدا، تیری کربلا کو عام کر کے، شام اپنے نام کر کے آؤں گی واپس میں بھیا. شاد ہے مجھ کو تیری بیعت کا وہ انکار، زینب ہو گئی تیار. ڈھل گیا شور کا دن، لٹ گیا گھر بار، زینب ہو گئی تیار. ڈھل گیا شور کا دن، لٹ گیا گھر بار، زینب ہو گئی تیار. زینب ہو گئی تیار. نہ رکوں گی چاہے جتنی بھی ہو شدت پیاس کی، جانتے ہیں شام والے ہوں بہن عباس کی. مجھ پہ دوران سفر جو اٹھائے گا نظر، بھی نہ اس کی نظر ہوگی حشر تک. یہ بات میری بھولیں گے شام نام اللہ. سر پہ میرے ہاتھ رکھ دو بس اٹھ کر ایک بار، زینب ہو گئی تیار. ڈھل گیا شور کا دن، لٹ گیا گھر بار، زینب ہو گئی تیار. ڈھل گیا شور کا دن، لٹ گیا گھر بار، زینب ہو گئی تیار. ڈھل گیا شور کا دن، لٹ گیا گھر بار، زینب ہو گئی تیار. وہ زینب جو اپنے بچوں کو نہیں روئی ہے، اور محمد کا ماتم نہیں کیا، حسین اور حسین کے بچوں کو روتی رہی. وہ زینب جس نے علی اکبر کو نازوں سے پالا ہے. علامہ کرامت عباس حیدری صاحب نے شہزادہ علی اکبر کے قیامت کے مسائل پڑھے آپ نے سنے. اب میں 9 شہزادہ علی اکبر کا پڑھ رہا ہوں.
چونکہ ابھی کھڑے ہو کر ماتم نہیں ہوگا، بیٹھ کر ہوگا، تو ہر عزادار اپنے سر پہ ماتم کرے اور جناب زینب کے زخموں کا مرہم، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے زخموں کا مرہم بنے۔ میں مصرے پڑھوں گا، آپ نے گریہ کرنا ہے، اور تاکہ میری اور آپ کی محنت حصول ہو کہ جناب سیدہ کے رومال کی نظر ہمارے آنسو ہو جائیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر سروں پہ ماتم کر کے جس کو یہ کلام یاد ہو وہ اپنی اس عزاداری میں اپنا حصہ ڈالے، مل کر پڑھے۔ میں ڈاک برسین تو لے گیا، میں ڈاک برسین سروں پہ ماتم، میں ڈاک برسین تو لے گیا، میں ڈاک برسین تو لے گیا، میں ڈاک برسین تو لے گیا، کہتے تھا ہوئے ملے اکبر کو مسجد اقصیٰ تو لانا، اے جل نہیں لانا جنہیں امت لایا، میں راج تو واپس آنگا، میں وچ دنیا دے مرکز اولاد دے کچھ رحم کرو میری غربت پہ، میں کو اکبر نظر نہیں آگا، میں ڈاک برسین تو لے گیا، میں ڈاک برسین تو لے گیا، ہر ادھر ہاتھ بہت سروں پر ماتم کرو، میں ڈاک برسین تو لے گیا، میں ڈاک برسین تو لے گیا، او شاہ قلعہ دیدار گیا، برسین تو لے گیا، میں ڈاک 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 برسین تو لے گیا۔ ذرا جس کو یاد ہے اپنا اپنا حصہ اس نوحے میں ڈالے، ہاتھ اٹھائیں، ماتم کریں، بلند آواز سے پڑھیں سارے، میں ڈاک برسین تو اب جب مصرع ختم ہوگا تو جوان ہے جوان سروں پہ ماتم کرنا، سارے عزادار سب نے آواز نکال کر بولنا ہے، میں ماتم کرو سر پہ، میں ڈاک برسین تو لے گیا، میں ڈاک برسین تو لے گیا، او شاہ قلعہ ڈیرا میں ڈاک برسین تو لے گیا، میں ڈاک برسین تو لے گیا، میں ڈاک سروں پہ ماتم سارے پڑھو، لے گیا، میں ڈاک برسین تو لے گیا، او شاہ قلعہ دیدار گیا، شاہ قلعہ دیدار گیا، او میں ڈاک برسین جوان ہے جوان، جوان ہے جوان، جوان ہے جوان، جوان ہے جوان، اے او میں ڈاک برسین تو لے گیا، میں ڈاک برسین تو لے گیا، میں ڈاک برسین تو لے گیا، کوئی مدد میری کو آؤ، کوئی مدد میری کو آؤ، میں کو لاش تے پہنچاؤ، لاش تے پہنچاؤ، کوئی مدد میری کو آؤ، میں کو لاش تے پہنچاؤ، جب ماتم کی صدا لگاؤں دونوں ہاتھوں سے ماتم کیجئے، کوئی مدد میری کو آؤ، میں کو لاش تے پہنچاؤ، غازی سڑے دار گیا، غازی سڑے دار گیا، میں ڈاک برسین جوان ہے جوان، جوان ہے جوان، میں ڈاک برسین تو لے گیا، 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 جد خط زمرانا آیا ہے، زمرانا
हानल लाया है, अकबर को सुनता गया, जवान है जवान। 4 से 5 मिनट। हाँ बैठिए, बैठिए, कोई मत नहीं, बैठिए। हमने भी काफ़ी देर इंतज़ार किया, 5 मिनट से कुछ नहीं हो। जज़ाकल्लाह। या तो बुलाएं ना, या फिर हमें वक्त पे पढ़ाएं जब वक्त पे उतारना है तो। 4-5 मिनट से किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी मौदबाना दरख्वास्त, एक मिनट ज़रा खामोश रहेगा आप सब प्लीज़। मेरी मौदबाना दरख्वास्त बानी मजलिस से भी और जो भी नाज़िम मेंबर हैं, बहुत अच्छी बात है कि वक्त पे पढ़ा जाए और वक्त पे उतरा जाए, लेकिन ये बात तब अच्छी लगती है जब हमें भी मेंबर टाइम पे मिल जाए। हमें भी आधे घंटे मिला है, मैं सिर्फ 4 मिनट मांग रहा हूँ क्योंकि ये लोग बीबी सकीना का नौहा सुनने के लिए बैठे हैं। सामने बतूल करबला का पुरसा लिखा है, यानी जनाब सकीना का पुरसा। वो पढ़े बगैर तो मैं नहीं जाऊँगा। मेरे बाद जो पढ़ने वाले हैं उनसे मौदबाना दरख्वास्त है 4 मिनट में, सिर्फ 4 मिनट, 2 कलाम लेकिन सिर्फ 4 मिनट में पढ़ूँगा, 4 से 5 मिनट। खुदा कबूल फरमाए। अपने सरों पे मातम कीजिएगा। ये नौहा पढ़कर मैं हदिया कर रहा हूँ, हदिया कर रहा हूँ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को। आप भी हदिया कीजिए कि इमाम ज़माना आपकी बारगाह में आपकी दादी का पुरसा। सरों पे मातम, सिर्फ एक शेर इस कलाम का, एक शेर दूसरे कलाम का, और उसके बाद इजाज़त। 4 से 3 मिनट हो सकते हैं, 5 नहीं होंगे इंशाअल्लाह। सरों पे मातम कीजिएगा। बीबी फरमाती बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाल सफर शाम के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ बाबा, अपने गम में भी सुनाओ बाबा, अपने गम भी सुनाओ बाबा, अपने गम में भी सुनाओ। बाबा जान शिमरी में जा, बाबा जान शिमरी में जा, मारे तमाचे मुँह पर, बालियाँ खींची मेरी गुरता हुआ खून में बहे। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले है रुखसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई मुझे। शिब्र को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं चुप जाती हूँ, अपने गम तुम भी सुनाओ। अपने गम में भी सुनाओ। खुदा अब जो मैं नौहा पढ़ रहा हूँ, मेरे भाई जाकिर अली भाई, मेरे भाई मुदस्सिर भाई, ये जो आपने कुछ मिनट अपने दिए हैं, इसका सवाब आपके हिस्से में मौला का है, और आपकी बच्चियों के बेटों के नसीब अच्छे फरमाए, आपके भी नसीब अच्छे। आज़ादार आप खुश नसीब हैं कि आपने अपने हाथ खोले हुए हैं, आपके हाथ खुले हुए, बंधे नहीं हैं। सकीना वो है जो करबला से कूफा, कूफा से शाम तक हाथ झुकी आई है, लाशा भी बंधा हुआ है रस्सियों में। शाम दा जिंदा रत रोमण ईमान, रत पूजन ली भेद सकीना दा जनाजा, कड़ियां ले हत्था ते रस्सियां ली भेद दा जनाजा, हत्था ते चाके सजादा दिन में भूलो को सजादा मैं कोई हुई मैं जाए रहता, एक कठड़ी नहीं मैंने नौहा पढ़ा, मैंने आपको गवाह बनाया, मैंने मुदस्सिर साहब को गवाह बनाया कि मुझे गवाह बना रहे हैं कि एक दूसरे के लिए गवाह। लाल खान बलोच साहब मुझे गवाह बना रहे हैं, मैं इनको गवाह बना रहा हूँ। ब्रेनर साहब आपको, एजाज बुखारी साहब, सबको मैं गवाह बना रहा हूँ कि गवाह रहना के बरोज़ हश्र हमने एक साथ मिलकर अज़ादारी की है। ये इलाका सरगोदा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप मातम कर रहे हैं। अब मैं पढ़ रहा हूँ वो नौहा जो इलाका है शाम का जिंदान, सैयद सज्जाद सकीना की लाश सामने है, और गवाह किसको बना रहे हैं? आसमान वाले पासे देखे मेरा मजलूम आदा खुदा गवाह
کا حق سمجھے دونوں حق نہ کر باتیں کرے میری سہن کی قدر حلیے ہمیں تو آواز آئی لٹ شاہ